الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محتشم سامعین و ناظرین حضرات، ماہ محرم الحرام اپنی آخری منزلوں کی جانب رواں دواں ہے اور ماہ سفر المظفر کا آغاز ہونے والا ہے۔ ماہ سفر کے حوالہ سے معروضات کچھ پیش کرنی ہے کہ اس مہینے کو لوگوں نے منحوس مہینہ کہا اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مہینے کے اندر کوئی شادی نہ کرو، کوئی نیا کام نہ کرو یا کوئی اور ایسے معاملات جو ہیں ان کو شروع نہ کرو، اس لیے کہ یہ نحوستوں کا مہینہ ہے، بلائیں اترنے کا مہینہ ہے، یا اور دیگر جو توہمات اور خرافات لوگوں نے اپنی جانب سے گڑھی ہوئی ہیں۔ اور یہ کوئی آج کی نہیں ہے، قبل از اسلام یہ لوگوں نے اس طرح کی باتیں اس وقت سے شروع کر رکھی تھیں، لیکن جب حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری خرافات کو ختم کیا اور ان ساری من گھڑت باتوں کو، اسلام سے جن کا دور کبھی کوئی تعلق نہیں ہے، حضور نے ہمیشہ کے لیے ان کو محو فرما دیا۔ لہٰذا لوگوں کا یہ کہنا کہ ماہ سفر نحوستوں کا مہینہ ہے، بلاؤں کا مہینہ ہے، پریشانیوں کا مہینہ ہے، اس میں کوئی نیا کام نہیں شروع کرنا چاہیے، اس میں ایسا ہے، اس میں ویسا ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ اسلام سے ان باتوں کا دور کبھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نحوست اور بدشگونی جو ہے یہ لوگوں نے اپنی جانب سے اسے گھڑ لیا ہے، اور اس مقام پر ماہ سفر کے حوالہ سے آپ اس کا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مطالعہ کیجئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قالوا انا تطیرنا بکم، کہ وہ لوگ مسلمانوں سے بولے کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ تو اب اس کی تفسیر میں حافظ الدین نصفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کرتے ہوئے ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں، اور وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے ان کے دین اسلام کو برا خیال کیا، اور ان کے جو نفوس تھے وہ اس دین سے نفرت کرنے لگ گئے۔ اور جو حالانکہ یہی عادت ہے کہ ہر ایسی چیز کہ جس سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کی طرف ان کا جھکاؤ ہو اور جس چیز کو ان کی طبیعتیں قبول کرتی ہیں، اور جس چیز سے نفرت ہو اسے منحوس قرار دیتے ہیں۔ تو جو اپنے نفسوں کو اچھی بات لگتی ہے اس کو وہ خیر و برکت والا قرار دیتے ہیں، اور جو چیز ان کے نفسوں کو بری لگتی ہے، اچھی نہیں لگتی، اسے وہ منحوس قرار دیتے ہیں۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بدشگونی اور نحوست جو اس وقت سے لوگوں نے اس کا آغاز کیا، اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ لوگوں کو اچھی جو بات لگی اس سے وہ خیر و برکت حاصل کر لیتے، جو لوگوں کو بری لگتی وہ کہہ دیتے کہ اس سے نحوست اور بدشگونی ہے۔ آپ حدیث پاک سے دیکھیے ماہ سفر کے اندر کیا نحوستیں ہیں، کیا بلائیں ہیں، کیا مصیبتیں ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا ادوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، اور نہ بدفعلی کوئی چیز ہے، نہ الو کا بولنا کوئی برا اثر رکھتا ہے، اور ولا سفر، اور نہ ہی ماہ سفر جو ہے یہ منحوس ہے، اس کے اندر نحوستیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا لوگوں کے اندر یہ بات تو رائج ہے کہ ماہ سفر کے اندر نحوستیں آتی ہیں، بلائیں اترتی ہیں، یہ ایک بارہ مہینہ ہوتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو نکال کر شادیاں کرنی چاہیے، کام کا آغاز اس مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، یہ ساری اسلام کے خلاف باتیں ہیں۔ لہٰذا یہ ماہ سفر بھی اسی طرح اللہ کا ہی مہینہ ہے کہ جس طرح ماہ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے، جس طرح ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جس طرح ذی القعدہ اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف اللہ کا مہینہ ہے، ماہ سفر بھی اللہ کا ہے، اور اللہ ہی خالق ہے ان سارے مہینوں کا، دنوں کا، سالوں کا،
اور وہ کسی بھی چیز کو عبث پیدا نہیں فرماتا، بیکار پیدا نہیں کرتا۔ لہٰذا ایسا تصور کہ ماہ سفر کے اندر بدشگونی ہے اور ماہ سفر نحوستوں والا مہینہ ہے، یہ سراسر غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اس میں شادیاں کریں، آپ اس میں معاملات کا آغاز کریں، نیک کام کا آغاز کریں، بالکل کوئی بھی اس میں قباحت موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کریم مالک ہم سب کو اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔